بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو مائی ڈیئر، آج میں آپ کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس جو قرآن پاک کی آخری صورتیں ہیں، سب لوگ ہی یہ جانتے ہیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن پاک کی آخری صورتیں ہیں اور ان کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ ان کی اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں پڑھنے کے کہ کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سارا کلام ہی الف لام میم سے لے کے سورہ والناس تک اپنی مثال آپ ہے، اور اس سے بڑھ کے کوئی دنیا کی چیز نہیں ہے۔ تو جو اب ہماری پہ ہے کہ ہم جو موتی ہیں چن لیں اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اور اپنے مسائل کے حل کے لیے بھی اور ویسے بھی اگر ہم ان صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں ثواب ہی ثواب حاصل ہوگا اور ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ میں آپ کو سورہ والناس کے اور سورہ فلق کے بارے میں بتاتی ہوں، اور میں ساتھ ہی آپ کو سورہ فلق کا ایک بہت اچھا وظیفہ بھی بتاؤں گی۔ تو اس سے قبل میں آپ سے کہوں گی کہ آپ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، اور میری ویڈیو کو اگر اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پلیز پریس کر دیں۔ یہ صورتیں جو دو صورتیں آخری صورتیں ہیں قرآن مجید کی، ان کو معوذتین کہتے ہیں۔ ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تکلیف دینے والی چیزوں اور مخلوق کی شرارتوں سے محفوظ رہنے کے لیے ان کا پڑھنا بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ یعنی کہ جو بھی چیزیں آپ کو تکلیف دے رہی ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، انسانوں کے رویے ہوں، یا کوئی ویسے تکلیف دے رہی ہوں چیزیں، تو ان کا انسانوں کا تکلیف دینا، ہر چیز کی ہر بات کے شر سے یہ آپ کو بچائیں گی۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کر رہا تھا کہ اچانک آندھی آ گئی اور سخت اندھیرا ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس کے ذریعے اس مصیبت سے اللہ کی پناہ مانگنے لگے، یعنی ان کو پڑھنے لگے، اور فرمایا کہ عقبہ، ان صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کرو، کیونکہ ان جیسی اور کوئی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے کوئی پناہ لینے والا پناہ حاصل کرے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایسی رات میں جس میں بارش ہو رہی تھی اور سخت آندھی بھی آئی ہوئی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو۔ میں نے عرض کیا، کیا کہوں؟ فرمایا، جب صبح ہو اور شام ہو، سورۃ قل ھو اللہ احد اور سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھ لو۔ یہ عمل کر لو گے تو ہر چیز سے تمہاری حفاظت کی جائے گی جس سے پناہ لی جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیتا ہے، سورہ فلق پڑھ لیتا ہے، تو ہر اس چیز کے شر سے وہ اللہ کی پناہ لے لیتا ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، اور رات کے شر سے بھی پناہ لے لیتا ہے، اور گروہوں میں دم کرنے والی عورتوں کے شر سے بھی پناہ لیتا ہے جو جادو کرتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی پناہ لے لیتا ہے، اور قل اعوذ برب الناس پڑھنے والا سینوں میں وسوسے ڈالنے کے شر سے پناہ لے لیتی ہے، یعنی کہ چیزوں کے شر سے بچنے کی دعا کی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ دونوں صورتیں ہر طرح کے شر سے اور بلا مصیبت اور جادو ٹونے ٹوٹکے، ہر طرح کی جو آپ کو ہو کہ خدا نخواستہ آپ پہ کسی نے جادو کر دیا یا کر رہا ہے کوئی، یا کوئی کسی قسم کا بھی کوئی پرابلم ہو جس سے انسانوں کا شر ہو یا جنات کا شر ہو، آپ کو خطرہ ہو کوئی، تو آپ یہ صورتیں پڑھ لیں۔ آپ کے ارد گرد اللہ تعالیٰ ایک ایسا حالہ بنا دیں گے، ایک قلعہ بن جائے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بچوں کو بھی یاد کروا دیں، اور دکھ تکلیف میں بچوں کو پڑھنے کی یہ عادت ڈالیں۔ اب میں آپ کو سورہ فلق کا بہت ہی ایک اچھا وظیفہ بتاتی ہوں۔ اگر کسی شخص کی خواہش ہو کہ وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہو، نہ اسے کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ہی محتاج رکھیں، کسی کا محتاج اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہ اس دنیا میں کرے،
تو وہ اس کی ہر ضرورت کو اللہ تعالیٰ ہی پوری کریں، اور کبھی بھی وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ تو اس کو چاہیے کہ 130 بار سورہ فلق کو روزانہ پڑھنا اپنا معمول بنا لے، اور کم از کم 3 سال تک پڑھتا رہے۔ بلکہ یہ چھوٹی سی صورت ہے، 130 بار اس کو پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، ساری زندگی بھی پڑھتے رہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس صورت کی برکت سے بہت سی برکات نازل ہوں گی، دشمنوں سے حفاظت ہوگی، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی بارگاہ سے ہر ضرورت پوری ہونے کے جائز اسباب پیدا کرتے رہیں گے، اور آپ کو کبھی نہ ادھار لینے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، نہ خدا نخواستہ کسی سے پیسے کچھ مانگنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت رہے گی، اتنی خیر و برکت کا سماں پیدا ہو جائے گا کہ آپ دینے والوں میں سے ہوں گے، لینے والوں میں سے نہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کا کاروبار چل رہا ہو تو دوسرے لوگ خواہ مخواہ حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس صورت میں بھی یہی ہے کہ آپ یہ 130 بار ہر روز سورہ فلق پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ کبھی بھی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بس اپنا محتاج رکھے، اسی اپنے ہم اللہ کے در کے ہی سوالی رہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کی غیب سے ساری ضروریات پوری ہوتی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ساری ضروریات خود بخود پورے کرتی جائیں گے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو کو واچ کیا۔ اللہ حافظ۔